मेरा नाम असलम मुनीर था। मैं एक दरमियानी उम्र का आदमी था। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे और बीवी का नाम लैला था। पहले वो लैला ही थी, लेकिन शादी के बाद एक मिसकैरेज के बाद उसका वज़न थोड़ा बढ़ गया। उसके बावजूद वो शक्कर की तरह खूबसूरत थी और मेरी ज़िंदगी में एक सुकून का बायस थी। हम दोनों के पास सब कुछ था, पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ, और हमारी ज़िंदगी में आसानी थी। हमें औलाद का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं था। मेरी बीवी की जवानी और हुस्न अब भी कायम था। मुझे अक्सर लोग कहते कि जब मर्द के पास दौलत आ जाती है तो वो औरत के पीछे चला जाता है, लेकिन मैं जानता था कि दौलत सिर्फ सहूलत लाती है। असल ताल्लुक दिल से होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में कई लड़कियां आईं, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ गुनाह नहीं किया। सिर्फ मीठी बातें करना, लंबी चैट करना, कॉल पे बात करना और कभी कभी खाने पे मिलना या तोहफा देना मेरा शौक़ था। मैं ये सब करने के बाद अपने दिल को मुतमईन करता था कि जिस्मानी ताल्लुक़ मैंने कभी नहीं बनाया, और मैंने हमेशा अपने दिल में ये बात रखी कि मेरा मकसद सिर्फ़ खुशगपी करना और मोहब्बत की बातें करना है। मैं अक्सर दिन ऑफ़िस में बैठा रहता और कारोबार के काम निपटाता, लेकिन दिल में ये सब मीठी बातें करना मेरी आदत बन गई थी। मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता था क्योंकि इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचता था, और ना ही मैंने कभी कोई हद अबूर की थी। मेरा मकसद सिर्फ ताल्लुकात में खुशी और मोहब्बत का एहसास देना था। मैं अपने आप को हमेशा इस बात पे फ़ख्र महसूस करता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ गैर अखलाकी कदम नहीं उठाया, और ये मेरी शख्सियत की पहचान थी। लड़कियों का शौक़ तो मुझे बहुत पहले से ही था। मेरी बीवी ने मुझे शादी के 2.5 साल बाद पकड़ा। वो दिन आज भी मेरी याद में ताज़ा है। मैं घर आया तो लैला सोफ़े पे बैठी थी और उसके चेहरे पे गुस्सा और रंज दोनों नज़र आ रहे थे। मैंने हल्के से कहा, लैला क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो? उसे मेरी तरफ घूर के कहा, फ़ोन दो अभी। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसे मेरा हाथ पकड़ा और फ़ोन छीन लिया और स्क्रीन खोल दी। उसके हाथ लरज़ रहे थे और आंखें आंसुओं से भर आई थीं। मैंने देखा कि उसने मेरी किसी लड़की के साथ चैट पकड़ ली थी। लैला ने गुस्से से कहा, तुमने ये सब क्यों किया? तुमने मुझे वादा नहीं किया था कि कभी किसी के साथ बात नहीं करोगे? मैंने झुक के उसके कदमों में बैठा और कहा, लैला, ये वही पीछे पड़ी थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। उसने रंज से कहा, बस बातें की। बातें भी धोखा होती हैं। उसने हाथ मेरे कंधों पे मारा और आंखों में आंखें डाल के पूछा, तुम्हें मेरी कदर नहीं है क्या? तुमने मुझे इतना दुख क्यों दिया? मैंने कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मेरा मकसद सिर्फ बातें करना था और कभी किसी से कोई ताल्लुक भी नहीं बनाया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है भी है कि तुम्हारे ये सब करने से मेरा दिल कैसे टूटा है? तुमने हमारी ज़िंदगी की बुनियाद को क्यों हिलाया? मैंने उसे मनाने के लिए कहा, लैला, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी किसी से बात नहीं करूँगा, और ये सब सिर्फ आदत थी। मैं अपनी आदत पे काबू पाने की कोशिश करूँगा। उसने आंसू पूंछते हुए कहा, इतने पैसे, इतने तोहफे, क्या ये सब तुम्हें मुझे मनाने के लिए काफ़ी हैं? दिल से सोचो, तुमने मेरी मोहब्बत के साथ क्या किया? मैंने कहा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं अपनी गलती मानता हूँ और अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। लैला ने थोड़ा नरम होकर कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, लेकिन याद रखो, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैंने उस दिन दिल में ठान लिया कि कभी अपनी आदत पर काबू पाने की कोशिश नहीं छोड़ूंगा, और ये सीन हमेशा मेरी याद में रहा, जैसे किसी फिल्म या ड्रामे में होता है, जब हीरो बेवफा पकड़ा जाता है और हीरोइन के जज्बात के तमाशे होते हैं। वैसे ही मेरी बीवी की अदाएं, उसका गुस्सा और रंज मेरे दिल पे नक्श हो गया। मैंने उसे मनाने के लिए बड़े पैसे खर्च किए थे। मैं उसे कई दफ़ा होटल ले गया, खाने पे बाहर ले गया, मुख्तलिफ जगहों की सैर कराई। मैंने उसे सोने के सेट दिए और फिर दोबारा दिए। इसके बाद मैंने और भी तोहफे ख़रीदे ताकि उसका दिल नरम हो जाए। मैं रोज़ाना उसके लिए फूल लेके आता था। हर सुबह रंगीन फूल खुशबू के साथ उसके कमरे में रख देता। मैं उसे अपनी जान, मेरी ज़िंदगी कह के बुलाता था और हर लम्हा उसके करीब रहने की कोशिश करता था। होटल में बैठ के मैंने उसे कहा, लैला, ये सब मैंने तुम्हें मनाने के लिए किया है। मेरी ज़िंदगी में तुमसे बढ़ के कुछ नहीं। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। उसे थोड़ा सा हंस के कहा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर तुमने खुद ही किया, और अब तुम्हारे ये सब करने का तरीका मेरे दिल को छू रहा है। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ कि कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी आदत पे काबू पाऊंगा और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने आहिस्ता से कहा, देखो, मुझे सिर्फ तुम्हारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे दिल से यकीन चाहिए, और तुम्हारा ये सब करना
یہ سب تحفے اور پیسے سب میرے دل کے لیے تھے۔ مجھے یہ بات محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تمہارا دل جو بھی دکھا وہ سب میرے لیے سبق ہے۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میرا سب سے بڑا مقصد ہے۔ میں روزانہ اس کے لیے پھول لے کے جاتا، اسے اپنی جان میری زندگی کہتا، اس کے ہاتھ پکڑتا اور دل سے یقین دلاتا کہ میں نے اپنی عادت پر قابو پانے کا عہد کیا ہے، اور اس دن کے بعد میں یہ عہد کبھی نہیں توڑا۔ یہ سب سین اس کے غصے اور نرم ہونے کے ساتھ ہمیشہ میری یاد میں رہ گیا۔ عورت کی نفسیات کو سمجھنا ایک مرد کے لیے کبھی کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی نے غور سے دیکھا تو یہ بہت واضح ہو جاتا ہے کہ عورت بنیادی طور پہ چاہتی ہے کہ مرد اس کا ہو جائے، پوری طرح اس کا، کسی اور کے لیے نہیں۔ عورت محبت میں ایک واحد شخصیت بننا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں بس وہی مرد موجود ہو جو اس کے جذبات کو پہچانے اور اس کی حفاظت کرے۔ عورت کے لیے محبت صرف الفاظ یا تحائف تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ ایک احساس ہے، ایک یقین ہے کہ جس شخص کے لیے اس نے اپنی جان اور دل وقف کیا، وہ بھی اسے سب سے اہم اور اولین مقام دیتا ہے۔ جب عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے مرد نے کسی اور کو ترجیح دی ہے، چاہے وہ معمولی بات ہو، چاہے صرف کسی کی بات کو زیادہ اہمیت دینا یا کسی اور کے لیے وقت نکالنا، وہ عورت کے دل میں ایک گہرا خلا پیدا کر دیتا ہے۔ یہ خلا اس کے پورے وجود کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ عورت کے لیے یہ دنیا کا سب سے بڑا دھچکا ہوتا ہے کہ جس کے لیے اس نے سب کچھ کیا، جس کی خواہش کے لیے اس نے اپنی خواہشات کو پیچھے رکھا، اس نے اسے کبھی بھی واحد حیثیت میں نہیں رکھا۔ عورت کی محبت میں وفاداری اور اخلاص کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ مرد کے دل میں صرف اس کے لیے جگہ ہو، اور جب اسے لگتا ہے کہ اس کی جگہ کسی اور کے دل میں بھی ہے تو وہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ٹوٹنا جسمانی یا ظاہری طور پہ نظر نہ آئے، لیکن اس کے دل کی ہر دھڑکن، ہر سانس میں وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ عورت کے دل کا یہ دکھ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ خود کو کمتر، غیر ضروری اور بے وقت محسوس کرنے لگتی ہے۔ ایک مرد کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عورت صرف اظہار محبت کے لیے نہیں بلکہ یقین اور اعتماد کے لیے بھی محبت کرتی ہے۔ اگر مرد عورت کے جذبات کی قدر نہیں کرتا، اسے کم اہمیت دیتا ہے یا کسی اور کی طرف نظر ڈال لیتا ہے، تو عورت کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، خوف کہ شاید وہ اپنی محبت کے بدلے میں کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ عورت چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ مرد کی ترجیح ہو، ہر لمحے، ہر سوچ اور ہر احساس میں۔ عورت کی نفسیات میں حساسیت کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی محسوس کر لیتی ہے کہ مرد کے دل کی ترجیحات کیا ہیں۔ اگر مرد نے کسی اور کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو عورت کے لیے یہ دنیا کا سب سے بڑا دھچکا ہوتا ہے۔ اس وقت عورت کے دل میں ایک طرح کی تنہائی محسوس ہوتی ہے، ایک خلا جو کسی بھی چیز سے نہیں بھرا جا سکتا۔ وہ چاہتی ہے کہ مرد اسے یقین دلائے، اسے بتائے کہ وہ اس کی محبت میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے اور کسی اور کے لیے نہیں۔ عورت کی یہ خواہش کہ مرد بس اس کا ہو، اس کی زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کے مرد کے خیالات، فیصلے، جذبات میں وہ پہلے نمبر پہ ہو۔ جب یہ یقین پیدا ہوتا ہے، عورت اپنی پوری محبت اور اعتماد کے ساتھ تعلق میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ یقین ختم ہو جائے یا دھندلا ہو جائے تو عورت کا اعتماد اور محبت دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ وہ ٹوٹتی ہے، نہ صرف جذباتی طور پہ بلکہ روحانی طور پہ بھی۔ عورت کی نفسیات میں یہ بھی اہم ہے کہ محبت میں اس کا مقصد صرف محبت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یقین دہانی حاصل کرنا بھی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ مرد اس کی محبت کو سنجیدگی سے لے، اس کی اہمیت کو پہچانے اور اسے کبھی کسی اور کے مقابلے میں کم نہ سمجھے۔ جب مرد اس یقین کو بھنگ کرتا ہے یا کسی اور کو ترجیح دیتا ہے تو عورت کے دل میں نہ صرف دکھ پیدا ہوتا ہے بلکہ ایک طرح کا خوف بھی جنم لیتا ہے کہ شاید اس کا مرد اس کی محبت کے بدلے میں کسی اور کو ترجیح دے سکتا ہے۔ یہ نفسیات مرد کے لیے ایک سبق ہے کہ عورت کی محبت میں ایک قسم کی خالصیت اور ایک سچی وابستگی ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ محبت میں اس کی حیثیت اور اہمیت مستقل اور غیر مشروط ہو۔ مرد اگر اس کی اہمیت کو پہچانتا ہے تو عورت اپنے جذبات میں پورے دل سے شامل ہوتی ہے۔ اس کے لیے مرد سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر مرد نے کبھی اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی یا کسی اور کے لیے ترجیح دی تو عورت کے دل میں وہ ٹوٹ پھوٹ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے۔ عورت کی نفسیات کی یہ بات مرد کے لیے ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ محبت میں وہ واحد ہونا چاہتی ہے۔ اسے یقین چاہیے کہ مرد صرف اس کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں۔
اور جب یہ یقین ٹوٹتا ہے تو عورت پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے دل میں وہ خلا پیدا ہو جاتا ہے جو شاید کبھی نہیں بھرا جا سکتا۔ یہی عورت کی نفسیات ہے، اس کی گہری حساسیت ہے اور اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ مرد کی نفسیات کچھ الگ ہوتی ہیں۔ مرد جو ہے وہ زندگی میں مختلف عورتوں سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، لیکن گھر میں اسے ایک بیوی چاہیے ہوتی ہے جو اس کے بچوں کی ماں بنے، گھر سنبھالے، روزمرہ کے کام کرے اور اس پہ نظر نہ رکھے۔ باقی سب کچھ وہ باہر کرتا ہے۔ یہ اس کے دل کی بات نہیں، بلکہ عادت اور کشش ہوتی ہے۔ مرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ گھر میں جو بیوی ہے وہ اس کی بنیاد ہے، اس کا سکون ہے، اس کی حفاظت ہے، اور اسی بیوی کے اوپر وہ بھروسہ کر سکتا ہے۔ باہر جو تعلقات مرد کے ہوتے ہیں وہ عموماً صرف باتوں، چھوٹے چھوٹے تعلقات اور کبھی کبھی وقت گزارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ دل کی محبت نہیں ہوتی، نہ ہی اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد نے جو بھی کیا بس ایک دفعہ ہوا۔ اصل میں مرد کئی دفعہ مختلف عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، لیکن پکڑا نہیں جاتا۔ 7-8 دفعہ تو وہ اکثر چھپ کے یہ سب کر چکا ہوتا ہے، لیکن عورت کو بس وہ ایک واقعہ دکھائی دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ شادی کے 2.5 سال بعد میرا پہلا چکر پکڑا گیا۔ میری بیوی نے فون چیک کیا اور مجھ سے سوالات کیے۔ میں نے دل میں سوچا بس ایک دفعہ ہے، اسے سب کچھ بتا دوں، لیکن 6 مہینے بعد پھر میں نے ایک اور تعلق بنایا، اور اس بار میری بیوی نے مجھے دوبارہ پکڑ لیا۔ وہ مجھے ڈانٹ رہی تھی، غصے میں تھی، لیکن کیونکہ اس کی بھی اولاد نہیں تھی، نہ وہ مجھے چھوڑ سکتی تھی اور نہ میں اسے چھوڑ سکتا تھا۔ 1 کروڑ روپیہ حق مہر تھا جو مجھے دینا پڑتا، لیکن دل کے رنج اور جھگڑے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے۔ شروع میں وہ بہت جھگڑا کرنے لگی، ہر بات پہ بحث ہوتی، ہر چھوٹی حرکت پہ غصہ آتا، لیکن وقت کے ساتھ میں نے اسے آہستہ آہستہ منایا۔ میں نے بڑے صبر کے ساتھ اسے سمجھایا، پھول، تحفے، چھوٹے چھوٹے اشارے، ہر روز محبت کے جملے۔ آہستہ آہستہ وہ بھی عادت ہو گئی اور مجھے بھی عادت بڑھ گئی۔ اب اگر کبھی میں دوبارہ پکڑا بھی چاہتا تو میں کہتا کہ میں نے تمہارے اوپر سوتن نہیں لائی، نہ کسی کے ساتھ تعلق بنایا، یعنی کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے میں باہر جو بھی کرتا ہوں مجھے کرنے دو۔ اس پورے عمل کے دوران اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹ گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اندر سے رنجیدہ ہے، لیکن اس نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ ہر بات پہ احتجاج نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اسے مجھے چھوڑنے کا اختیار تھا اور نہ ہی وہ مجھے چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی، لیکن اس خاموشی میں اس کا دکھ اور ٹوٹا دل صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ نفسیات مرد کے لیے ایک حقیقت ہے کہ مرد کے باہر کے تعلقات اس کے دل کا حصہ نہیں ہوتے، وہ صرف ایک طرح کی عادت اور کشش ہوتی ہے، لیکن گھر میں وہ اپنی بنیاد، اپنی سکونت اور اپنے بچوں کی ماں کو اولین مقام دیتا ہے۔ یہ اندرونی توازن مرد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسی توازن کی وجہ سے مرد اپنی زندگی کے دوسرے پہلو نبھا پاتا ہے۔ میرے لیے بھی یہی حقیقت تھی۔ باہر جو تعلقات تھے وہ کسی بھی شکل میں گناہ نہیں تھے، لیکن میری بیوی کا دل ٹوٹ رہا تھا، وہ رنجیدہ تھی، مگر چپ ہو گئی۔ صبر کیا اور مجھے اس کے صبر کی قدر کرنی پڑی، کیونکہ یہی وہ بنیاد تھی جس پہ میرا گھر اور میری زندگی قائم تھی۔ میری بیوی کا سب سے پہلا چکر پکڑنے پہ جو رد عمل تھا وہ بہت شدید تھا۔ وہ رو رہی تھی، غصے میں تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل کا دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے بولی، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تمہیں اپنی قیمت معلوم نہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں، اور تم یہ سب؟ میں نے جھک کے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، اسے تسلی دی، کہا کہ میں کبھی تمہارے دل سے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن اس دن کے بعد اس کے ناراض ہونے کے لمحات کم ہونے لگے۔ اب بھی وہ ناراض رہتی تھی، کبھی کبھی وہ مجھے دھیرے سے دیکھتی، کبھی اپنے انداز میں بات کرتی، لیکن پھر خود ہی نارمل ہو جاتی۔ وہ خود ہی پوچھ لیتی کہ آپ کے لیے چائے بنا دوں، آپ کے لیے کھانا بنا دوں۔ میں دیکھتا کہ وہ واپس آ رہی ہے، دل نرم کر رہی ہے، اور میں اسے دیکھ کے اپنے اندر تسلی محسوس کرتا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا، بار بار کہا کہ تم ہمیشہ میرے لیے خاص رہو گی، باہر جو بھی ہوگا وہ باہر ہی رہے گا، تمہاری محبت اور تمہارا مقام میرے دل میں سب سے اوپر ہے۔ کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں کبھی کبھی بھی کم اہم نہیں سمجھوں گا۔ میں اپنے آپ کو یہ سوچ کبھی مطمئن کرتا رہا کہ میں برا شوہر نہیں، کیونکہ میں کبھی اپنے گھر میں کسی گرل فرینڈ سے بات نہیں کرتا، نہ کبھی کسی غیر اخلاقی چیز کی کوشش کی۔ میرا دفتر ہی میرا سب کچھ تھا، وہاں باتیں کرتا، تعلق بناتا، لیکن گھر کے اندر میری مکمل وفاداری تھی۔ اگر میری بیوی کا فون آتا تو میں فوراً جواب دیتا، اگر وہ پیسے مانگتی تو میں فوراً دے دیتا، اگر وہ کچھ غلطی کرتی تو میں نظر انداز کر دیتا۔ سوچتا کہ وفا میں میرے نمبر کم ہیں، لیکن اس کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ میں نے اس سے معاف کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے،
اور میں چاہتا تھا کہ میرا گھر سکون میں رہے، میری بیوی خوش رہے۔ میں نے آپ کو یہ یقین دلایا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، کیونکہ مردوں کے لیے یہ ایک فطری کام ہے۔ اگر مرد باہر چکر نہیں چلائے گا تو پھر کون چلائے گا؟ یہ مردوں کا حصہ ہے، یہ ہماری فطرت ہے، یہ ہماری عادت ہے۔ میں نے سوچا میں اپنی زندگی کے اندر توازن برقرار رکھ رہا ہوں، گھر میں محبت، وفاداری اور سکون ہے، باہر جو کچھ بھی ہو وہ صرف ایک عادت، ایک کشش ہے جو دل سے متعلق نہیں۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ مطمئن کیا کہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، نہ ہی اپنے گھر کو خطرے میں ڈال رہا ہوں۔ میں روزانہ یہ سوچ کے اپنے آپ کو تسلی دیتا کہ میری بیوی کے لیے محبت ہی سب کچھ ہے، اس کے لیے میں موجود ہوں، اس کے دل میں ہمیشہ اول مقام ہے، اور یہی چیز مجھے اندر سے مطمئن کرتی تھی۔ یہی مجھے یقین دلاتی تھی کہ میں برا شوہر نہیں، میں بس ایک مرد ہوں، اور مرد کی زندگی میں یہ حصہ فطری اور لازم ہے۔ میں باہر جو کرتا ہوں وہ صرف ایک کھیل ہے، ایک چھوٹی سی عادت ہے، لیکن گھر میں سب کچھ میری بیوی کے لیے ہے، اس کی محبت، اس کا سکون میرے لیے سب کچھ ہے۔ مجھے چکر چلانے کے لیے لڑکیاں بہت آسانی سے مل جاتی تھیں۔ میں نے اپنی فیس بک پہ ابھی تک یہ نہیں لکھا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، بلکہ لکھا تھا کہ میں سنگل ہوں، اپنی جوانی کی تصویریں لگا رکھی تھیں۔ بس وہیں سے کوئی نہ کوئی لڑکی آ جاتی۔ آج کل اس معاشرے میں یہ عام ہو گیا ہے کہ شادی شدہ کامیاب مردوں کے پیچھے کنواری لڑکیاں پڑ جاتی ہیں، وہ اکثر کسی کی سوکن بننے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ بس مرد کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو جوان کنوارے لڑکے ہیں ان کی جیب خالی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے انہیں لڑکیاں آسانی سے نہیں ملتی۔ میں اس کھیت میں کب سے لگا ہوا تھا، اور مجھے خود معلوم تھا کہ یہ شوق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں انسان کے شوق بھی ایک دن بدل جاتے ہیں اور عادتیں بھی بدل جاتی ہیں، لیکن میرا یہ شوق اتر نہیں رہا تھا۔ میں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا عمل ہے، اور میں اسے چھپانے یا ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ میری بیوی اب مجھ سے دور رہنے لگی، وہ پہلے کی طرح میرے قریب نہیں آتی تھی، نہ محبت میں وہ حرارت دکھاتی تھی، نہ پیار میں وہ وہی توجہ دیتی تھی۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس سب کے پیچھے میری اپنی ہی کرتوتیں ہیں، میری غلطیاں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں چپ رہتا تھا۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ وہ بار بار پرانے قصے یاد کرا کر جھگڑا نہ کرے، گھر کا ماحول خراب نہ ہو، اور کم از کم سکون رہے۔ فی الحال ہمارے تعلقات ایسے ہی چل رہے تھے، وہ دور دور رہتی لیکن کم سے کم جھگڑا تو نہ کرتی۔ میں نے اسے مہینے کے خرچے کے لیے پیسے بھی زیادہ دے رکھے تھے، اور اچھا فون بھی لے کے دیا تھا تاکہ اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اگر وہ چاہے تو گھر میں کھانا بنائے، اگر نہ بنانا ہو تو باہر سے کھانا آ جائے، جب چاہے شاپنگ کرے، جب چاہے اپنے گھر والوں یا دوستوں سے ملے۔ میں نے اس پہ کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ خود مختار ہے، اپنی زندگی کے فیصلے کرتی ہے، اور میں اس کی آزادی کا احترام کرتا ہوں۔ مجھے یہ سکون دیتا تھا کہ کم از کم گھر میں وہ خوش ہے، سکون ہے، اور مجھے مجبور نہیں کر رہی کہ میں اپنی عادت چھپاؤں یا بدلوں۔ میں کبھی کبھی خود کو تسلی دیتا کہ میں برا نہیں ہوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر توازن برقرار رکھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ محبت اب پہلے جیسی نہیں کر رہی، لیکن میں اسے سمجھتا تھا اور اپنے دل میں یہ سوچتا تھا کہ یہ سب میرے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے میں خاموش رہتا تھا، نظر انداز کرتا تھا، اور بس یہ چاہتا تھا کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، اور کم از کم جھگڑا نہ ہو۔ باقی جو کچھ میں باہر کرتا ہوں وہ میرا حصہ ہے، اور وہ باہر ہی رہتا ہے، گھر میں نہیں آتا۔ ایک دن مجھے کسی انجانے نمبر سے میسج آیا۔ میں نے فون کھولا تو اس میں لکھا تھا تم اسلم منیر ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا ہاں میں اسلم منیر ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی لڑکی ہوگی، شاید کوئی پرانی جان پہچان والی، لیکن اس نے جو اگلا پیغام بھیجا وہ مجھے حیران کر گیا۔ لکھا تھا اپنی بیوی پہ نظر رکھو۔ میں گھبرا گیا، دل دھڑکنے لگا، سوچنے لگا کہ یہ کیا مطلب ہے، کس کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے۔ میں نے فوری جواب بھیجا، پوچھا کیا مطلب، آپ کون، تم عورت ہو یا مرد ہو مجھے بتاؤ، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ اس پیغام نے میرے دل میں کئی سوالات پیدا کر دیے۔ میں حیران رہ گیا کہ کس نے ایسا پیغام بھیجا اور کیوں۔ مجھے یہ ہدایت کی کہ میں اپنی بیوی پہ نظر رکھوں۔ کیا مطلب، کیا میری بیوی بھی کچھ غلط کر رہی ہے؟ ویسے تو مجھے اس بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں خود اس معاشرے کا ایک کمینہ مرد تھا، میں جانتا تھا کہ اور بھی کمینے لوگ موجود ہیں، اور کسی بھی وقت کسی کی باتوں میں آ کر انسان غلط راستے پہ جا سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ اس عورت کی طرف سے ہو سکتا ہے جس نے مجھ سے بدلہ لینا تھا، جس سے میں نے تعلق بنایا۔ شاید وہ میری بیوی کو بھی کچھ کہہ رہی ہو، شاید کسی اور کے ساتھ چکر کے لیے اب اسے موقع مل گیا ہو۔ میں گھبرا گیا اور سوچ لیا کہ مجھے اپنی بیوی پہ نظر رکھنی پڑے گی۔ میں نے چپ کے اس کے فون اور اس کے پیغامات، اس کے ہر قدم پہ نظر رکھنی شروع کر دی، تو واقعی مجھے وہ چیزیں نظر آنے لگیں جنہوں نے میرا دل دھڑکنے پہ مجبور کر دیا۔
वो रात को 2 बजे, कभी-कभी 2 ढाई बजे तक फ़ोन पे बातें कर रही थी। हँसती थी, कभी थोड़ी-थोड़ी देर बाद अपनी सेल्फ़ी बनाती और मेरी तरफ एक बार भी नज़र न डालती, जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं। मैंने गौर किया तो महसूस हुआ कि मेरी बीवी ने मेरे साथ जिस हद तक मोहब्बत और क़ुर्बत दिखाई थी, उस सब को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसे मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, जैसे मैं गैर मौजूद चीज़ हूँ, जैसे मैं उसकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं रहा। हर पैगाम, हर फ़ोन कॉल पे, हर छोटा-सा अमल इस बात का सबूत था कि उसने अपनी आज़ादी में मुझे मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज़ कर दिया है और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा इख्तियार हासिल कर लिया है जिसमें मेरी मौजूदगी की अहमियत सिफ़र हो गई है। उस लम्हे में घबरा गया। दिल से एक एहसास आया कि शायद मैंने अपने किए हुए अमाल की वजह से ये सब पाया है। लेकिन मैंने दिल में फ़ैसला किया कि अब मैं हर लम्हा चौकन्ना रहूँगा, हर हरकत देखूँगा, हर फ़ोन कॉल, हर मैसेज, सब कुछ मैं नोट करूँगा। क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और उसकी खामोशी और खुद मुख्तारी का ये मतलब है कि वो अब मेरे काबू में नहीं रही। उसे मेरी मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप से सोच रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सब कैसे मुमकिन हुआ कि वो इतनी बेपरवाह हो गई और उसी वक़्त मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं हर चीज़ को नज़र में रखूँगा। हर अमल, हर गुफ्तगू, ताकि दोबारा कभी मुझे धोखा ना हो। और वाक़ई जब मैंने उस पे नज़र रखना शुरू की तो मुझे हर छोटी-छोटी हरकत, हर हँसी, हर फ़ोन कॉल, हर खुद से बनाई गई सेल्फ़ी, ये सब साफ़ नज़र आ गया और मैं जान गया कि मेरी बीवी ने वाक़ई मेरी औकात को सिफ़र कर दिया है और ये हकीकत मेरे दिल पे गहरा असर छोड़ गई। वैसे तो हर मर्द ही ये चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ़ उसकी हो, किसी और की तरफ देखे भी ना, किसी की भी बात ना सुने और किसी के साथ बातें करना या चक्कर चलाना तो बहुत दूर की बात। लेकिन ये जो बेवफ़ा मर्द होते हैं ना, जो खुद औरत के साथ वफ़ादार नहीं होते, उनका अलग ही लेवल होता है इस चीज़ में कि ये अपनी बीवी को किसी और के साथ तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जबकि खुद ही अपनी बीवी के साथ वफ़ादार नहीं होते। लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि बीवी ऐसे वफ़ा निभाए, जिससे वफ़ा नहीं निभाएगी तो मर जाएगी। मेरी नफ़सियात भी बिल्कुल ऐसी थी। अगर मेरी बीवी कुछ कर रही थी, तो मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने सोच लिया था कि मैं उस पे नज़र रखूँगा और सबूत के साथ उससे बात करूँगा। आजकल वो मुझसे अपना फ़ोन भी छुपाती थी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले मुझे उसके फ़ोन का पासवर्ड पता होता था, लेकिन आजकल वो पासवर्ड लगा के रखती थी और अगर मैं किसी बहाने से कहता कि मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए, तो अपने हाथ से पासवर्ड खोल के देती और मुझे बताती भी नहीं थी। मेरे लिए तो सिर्फ़ उसकी एक हरकत ही काफ़ी थी, यकीन करने के लिए कि उसकी ज़िंदगी में कोई आ गया है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं सबूत इकट्ठे करूँगा। एक दिन मैंने चुपके से उसका पासवर्ड नोट कर लिया और सोचा कि फ़ोन उठा के खोल के देखूँगा। फ़ोन उठाया और सबसे पहले व्हाट्सऐप पे गया। वहाँ पे मैंने सर्च में लिखा मेरी जान, क्योंकि मेरी जान वो सिर्फ़ मुझे कहती थी तो मेरा ही नंबर आना चाहिए था। लेकिन ऊपर एक आदमी का नंबर आया कि जवान जहान खूबसूरत लड़का था। उसकी तस्वीर लगी हुई थी और चैट में उसने उसके साथ मोहब्बत भरी बातें की थीं। मेरी तो रूह काँप गई, मेरे तो हाथ काँपने लगे। मैंने फ़ोन वापस रख दिया, लेकिन मेरा जो शक था वो यकीन में बदल गया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पे क़यामत टूट गई। जब मुझे ये यकीन हो गया कि मेरी बीवी का एक मुझसे भी ज़्यादा जवान और खूबसूरत लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, तो मेरी तो रूह काँप गई। मेरा दिल जैसे सीने में बैठा ही नहीं रहा। मैं साकित हो गया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मुझे अपनी सांसों की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। मैंने ज़िंदगी में जितनी भी औरतें देखी थीं, जितनी भी मेरे करीब आई थीं, उनमें से कोई भी मेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। जिन औरतों के बारे में मेरी बीवी को पता चला था, वो भी उसके हुस्न के आस-पास तक नहीं पहुँचती थीं। यही तो होता है, मर्द हमेशा अपनी बीवी से बदसूरत औरत के साथ ही चक्कर चलाता है। ऐसे ये कोई कुदरत का कानून हो, मगर औरत के मामले में कुदरत अपना कानून बदल देती है। औरत जब बदला लेती है तो वो मर्द से बेहतर तलाश करती है। उसने मुझसे ज़्यादा जवान लड़का ढूंढ लिया, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत, मुझसे ज़्यादा तवज्जो देने वाला, और यही बात मेरी अना पे बहुत बड़ी चोट थी। मेरी मर्दानगी लरस गई। मैं वही आदमी था जो खुद को ताकतवर समझता था, जो समझता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, मगर अब मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मेरा दिमाग घूम रहा था। मेरा दिल बार-बार यही सवाल कर रहा था कि क्या वाक़ई वो मुझे छोड़ चुकी है? क्या वाक़ई वो किसी और की हो चुकी है? मैं उसे देखता तो वो पहले जैसी नहीं लगती थी। उसके चेहरे पे एक अलग-सी रोशनी थी, एक अलग-सी बेफ़िक्री थी। वो खुद हर बात करते हुए हँसती थी। हँसी जो कभी मेरे लिए हुआ करती थी, अब वो हँसी किसी और के लिए थी। वो सेल्फ़ी बनाती थी, खुद को देखती थी, खुद से खुश लगती थी। और मुझे देख के भी अनजान बनी रहती थी। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि जिस औरत को मैंने बरसों नज़रअंदाज किया,
جس کے جذبات کو میں نے معمولی سمجھا وہ اب میرے بغیر جینا سیکھ چکی ہے، اور یہی بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں خود ہزار چکر چلاتا رہا، میں نے خود وفا کے معنی بدل دیا، لیکن جب یہی بات میرے سامنے آئی تو میں اندر سے ٹوٹنے لگا۔ میری انا چیخ رہی تھی، میرے اندر کا مرد زخمی ہو چکا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میں اس سے بات کروں گا، میں اس سے پوچھوں گا کہ آخر یہ سب کیا ہے، کب سے چل رہا ہے، کون ہے وہ لڑکا، تم نے یہ سب کیوں کیا، کیا تم نے مجھے اتنا ہی بے وقت سمجھ لیا؟ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب خاموش نہیں رہوں گا، میں اس سے سوال کروں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سچ سننا چاہتا تھا، چاہے وہ سچ مجھے مزید توڑ دے، مگر اس لمحے مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ جو میں نے بویا وہی کاٹ رہا ہوں، اور یہ احساس میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ایک دن میں نے لیلا کو اپنے سامنے بٹھایا، کمرے میں عجیب سا سکوت تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تم خود بتاؤ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ میں دل میں یہ سوچے بیٹھا تھا کہ وہ جھوٹ بولے گی، انکار کرے گی، تب میں کہوں گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کہا، ہاں پچھلے 3 مہینے سے چل رہا ہے۔ میرے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی، وہ بالکل پرسکون تھی۔ اس نے مزید کہا، اس لڑکے کا مجھے میسج آیا، اب اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، لیکن کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں، ہم صرف فون پہ باتیں کرتے ہیں، ٹائم پاس کے لیے، پیار محبت کی باتیں، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنے جا رہی، آپ تو میرے شوہر ہی رہیں گے۔ مجھے یوں لگا جیسے وقت الٹا چلنے لگا ہو، وہی جملے، وہی منطق، وہی دلیلیں جو کبھی میں نے اسے دی تھیں، آج وہ مجھے بڑے سکون اور اعتماد سے سنا رہی تھی۔ میں نے تلخی سے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ شوہر تمہارا میں ہوں، باتیں تم اس کے ساتھ کرو، رات رات بھر میٹھی میٹھی باتیں، مجھے برا نہیں لگے گا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، بھاگ کے تھوڑی جا رہی ہوں اس کے ساتھ، تو برا کیوں لگے گا؟ اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میری زندگی میں بھی تو کوئی خوشی آنے دے، آپ بھی تو لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ اسے سانس لی اور کہا، میں پورا پورا دن آپ کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی، رات کو بھی انتظار کرتی تھی کہ کب آپ فون چھوڑیں گے اور میری طرف دیکھیں گے، مگر آپ فون نہیں چھوڑتے تھے۔ اب میں نے بھی اپنے لیے ایک راستہ نکال لیا ہے، مجھے بھی جینے کا حق ہے۔ اس لمحے میری روح کام گئی، دل کے کسی کونے سے آواز آئی کہ یہ سب میں نے خود کیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، دیکھو میں مرد ہوں، میں یہ سب کر سکتا ہوں۔ وہ فوراً بولی، یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ مرد ہیں اور آپ یہ سب کر سکتے ہیں، اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ بھی گنہگار ہیں، اور اگر میں کر رہی ہوں تو میں بھی گنہگار ہوں۔ میں نے کہا، آئندہ تم اس کے ساتھ بات نہیں کرو گی؟ وہ پرسکون لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی کہ میں بات نہیں کروں گی، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کہتے تھے، ابھی کوئی نئی تلاش کر لیتے تھے، میں اس کے نمبر پہ کسی لڑکی کا نام لکھ دوں گی، اس سے کہوں گی کہ اپنی آئی ڈی ہٹا دے، اور باتیں چلتی رہیں گی۔ پھر اس نے کہا، چور دروازے تو بہت ہوتے ہیں، ان دروازوں پہ تالا لگا دینے سے انسان تسلی سے سو نہیں سکتا۔ میرے اندر غصہ ابھرا، میں نے کہا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تم پہ ہاتھ اٹھاؤں گا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی، یہ بھی کر کے دیکھ لو، اس سے میرا رویہ اور پکا ہوتا جائے گا۔ اب وہ مجھے باندھ کے باتیں سنا رہی تھی، اس کے پاس ہر سوال کا جواب تھا کیونکہ میں غلطی پہ تھا۔ میں نے آخری دفعہ پوچھا، تم باز نہیں آؤ گی؟ اس نے صاف کہا، نہیں میں نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ ہنسی اور بولی، 1 کروڑ روپیہ ہے تو دے دو، ورنہ میں 1 کروڑ کا دعویٰ کر دوں گی۔ میرے پاس 1 کروڑ نہیں تھا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، ورنہ واقعی پھنس جاتا۔ اس نے مزید کہا، جب میرے شوہر ہی رہو گے تو زنا کا پرچہ بھی کراؤں گی، اور بھی بہت سے پرچے نکل آئیں گے تمہارے لیے۔ میں خاموش ہو گیا، میں نے کچھ نہ کہا، میں نے سر جھکا لیا اور دل میں یہ سوچ لیا کہ جو جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو۔ جو چوراہا میں اپنی بیوی کو اتنے سالوں سے کھلا رہا تھا، وہی چوراہا اب میرے گلے میں اٹک گیا، اس کا ایک ذرہ بھی اب مجھ سے نکلا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ روز کسی اور سے باتیں کرے، وہ بھی رات کی تنہائی میں، وہ بھی ہنستے ہوئے، وہ بھی اس طرح جیسے کبھی محبت سے مجھ سے کیا کرتی تھی۔ یہی بات مجھے اندر سے کھا رہی تھی کہ میں پچھلے 12-13 سال سے یہی سب کچھ کرتا رہا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ برداشت کرو، میں نے اسے سمجھایا تھا کہ میں دوسری شادی نہیں کر رہا، میں نے اسے یہی دلیلیں دی تھی کہ میں کہیں بھاگ نہیں رہا۔ آج وہ جملے وہ مجھے لوٹا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ تم بھی برداشت کرو، میں اس کے ساتھ بھاگ کے تو نہیں جا رہی، لیکن جو زندگی میں نے اپنی بیوی کو دی تھی اس کا 1 گھنٹہ بھی اب میرے لیے گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہی گھر، وہی کمرہ، وہی صوفہ، وہی چہرہ، سب کچھ تھا، مگر دل کہیں اور تھا، یا شاید دل کہیں بھی نہیں تھا۔ میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، نہ کام میں، نہ پیسے میں، نہ کسی عورت میں۔ میں نے اچانک فیصلہ کیا اور سب لڑکیوں کے نمبر بلاک کر دیے، ایک ایک کر کے۔ مجھے کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا، نہ میٹھی باتیں، نہ جھوٹی ہنسی، نہ تعریفیں۔
मुझे लगा शायद मैं सँभल जाऊँगा, शायद मैं खुद को साबित कर दूँगा। मैंने अपनी बीवी को समझाया, मैंने कहा मैं सबके नंबर ब्लॉक कर चुका हूँ, अब किसी से बात नहीं करता। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आँखों में ना खुशी थी ना हैरत। उसे बस इतना कहा कि मुझे अब तुम पे भरोसा ही नहीं। मैंने कहा देखो मैं बुरा आदमी हूँ, मैंने जो किया गलत था। तुम अच्छी औरत हो, तुम ऐसा ना करो। मेरी बात सुन लो। वो खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली मैंने तो अब कर लिया। ये जुमला मेरे अंदर कहीं टूट गया। मैं दिन रात अज़ियत में रहने लगा, नींद ख़त्म हो गई, सुकून ख़त्म हो गया। मैं अपनी बीवी को देखता तो एक अजीब-सा एहसास होता, ना वो मेरी लगती, ना किसी और की। एक अजनबी जो मेरे सामने थी, मुझे पता था कि गलती मेरी है। मैंने खुद उस रिश्ते को खोखला किया। मैंने खुद उसे इस मोड़ पे ला खड़ा किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पूरा एहसास, दर्द के साथ, शर्मिंदगी के साथ, लेकिन अब शायद देर हो चुकी थी। दिन रात अज़ियत में रहने लगा। मेरा जिस्म जैसे मेरा साथ छोड़ रहा था। खाना सामने रखा होता मगर निवाला गले से नहीं नीचे उतरता था। कपड़े ढीले होने लगे थे। चेहरा अंदर को धँस गया था। आँखों के नीचे स्याह हलके ऐसे लगते थे जैसे बरसों की नींद एक साथ मुझसे छिन गई हो। जो ज़िंदगी मेरी बीवी खामोशी से गुज़ार रही थी, वही ज़िंदगी अब मैं गुज़ार रहा था। वही घुटन, वही बेबसी, वही सवाल जो जवाब माँगते थे। मगर ज़ुबान से निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं रात को उसके पास लेटा होता मगर नींद दोनों से कोसों दूर होती। वो कभी करवट बदलती तो मुझे लगता जैसे वो मुझसे दूर जा रही हो। मैं उसकी सांसों की आवाज़ सुनता और सोचता कि कभी यही सांसें मेरे लिए सकून थीं और आज यही मुझे अजियत दे रही हैं। एक रात ऐसा ही था, खामोश, बोझल। उसे नींद में करवट ली और उसका तकिया ज़रा सा सिरक गया। मेरा हाथ बेख्तियार उसके नीचे चला गया। वहाँ मुझे एक अलग सा फ़ोन महसूस हुआ। मेरा दिल ज़ोर से धड़का, मैं सीधा बैठ गया। फ़ोन हाथ में लेके देर तक देखता रहा। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने आहिस्ता से उसे जगाया। मैंने कहा ये फ़ोन किसका है? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली मेरा है। मेरा हलक सूख गया। मैंने पूछा ये कैसा फ़ोन है? वो बैठ गई। उसके चेहरे पे कोई खौफ नहीं था, कोई घबराहट नहीं, बस एक अजीब सी संजीदगी थी। उसने कहा मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। मैं खामोश हो गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे कहा मेरा किसी लड़के से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सुन के मैं चौंक गया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बोली मैंने एक दूसरा फ़ोन लिया था। उसने एक जाली आईडी बनाई थी। मैं खुद ही अपने आप को मैसेज करती थी। जो तस्वीरें तुमने देखी वो मैंने इंटरनेट से ली थी। वो लड़का कोई नहीं था, सब कुछ झूठ था। मैं जैसे पत्थर का हो गया। वो बोलती रही, ये सब मैंने इसलिए किया था कि तुम्हें एहसास हो कि जब दिल किसी और की तरफ लगता है तो सामने वाले पे क्या गुजरती है, ताकि तुम अपनी गलती को महसूस कर सको। उसे फ़ोन मेरे हाथ में दे दिया। ये देखो सब इसी फ़ोन में है। मैंने काँपते हाथों से फ़ोन देखा। चैट्स, तस्वीरें, सब कुछ एक ही आईडी का खेल था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों पे रखा हुआ सदियों का बोझ एक लम्हे में उतार दिया हो। मेरी टांगों में जान न रही। मैं वहीं ज़मीन पे बैठ गया, फिर सजदे में गिर गया। मैं रो रहा था बच्चों की तरह बेख्तियार। मैं उसके कदमों से लिपट गया। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, तुम कितनी अच्छी औरत हो और मैं कितना बुरा इंसान। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर रोता रहा, आंसू थमते ही नहीं थे। मैं अपनी गलतियों का बोझ आंसुओं में बहा देना चाहता था। उसने मुझे उठाया खामोशी से। उसकी आंखों में आंसू थे मगर वो मजबूत थी। उसे कहा अब तुम्हें एहसास हुआ कि कैसा लगता है? मैंने हाँ में सर हिलाया। अल्फाज साथ छोड़ गए। मैंने कहा मैं दोबारा कभी किसी लड़की से बात नहीं करूँगा। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मैं रोज़ तुम्हें अपनी पूरी रूटीन बताया करूँगा। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली यकीन तो तुमने मेरा तोड़ा है, मगर दोबारा से जीतने की कोशिश करें। ये जुमला मेरे लिए नई ज़िंदगी का दरवाज़ा था। मैंने वाक़ई सब छोड़ दिया, हर गलत रास्ता, हर बुरी आदत। मैंने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई कि मैं किसी गैर औरत से बात नहीं करूँगा। मैंने अपनी बीवी को वक़्त देना शुरू किया, उसके साथ बैठना, उसकी बातें सुनना, उसकी खामोशी को समझना। मैंने पहली बार महसूस किया कि वो मेरे लिए काफ़ी है, पूरी, मुकम्मल, और शायद मैं भी पहली बार उसके लिए पूरा बनने लगा था। अल्लाह ने ऐसा मौज़ज़ा किया जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 1 साल बाद जब उसने मुझे बताया कि वो माँ बनने वाली है तो मेरे हाथ काँपने लगे। शादी के 13 साल बाद ये खबर आई थी। ये कोई मामूली खुशखबरी नहीं थी और इससे भी बड़ी खुशखबरी तब मिली जब पता चला कि 1 नहीं बल्कि 2 बेटे होने वाले हैं एक साथ। मैंने उसी दिन दिल में फ़ैसला कर लिया। मैं अब बच्चों का बाप बन गया हूँ और अब ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जो मेरी बीवी की आँखों में आँसू लाए। मैं हमेशा उसकी इज़्ज़त करूँगा, उसके साथ वफ़ादार रहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा था कि जब दिल टूटता है तो इंसान कैसे टूटता है। और मैं दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी को इस अज़ियत के हवाले नहीं करना चाहता था। ये कहानी सिर्फ़ एक घर की नहीं है,
یہ پورے معاشرے کا آئینہ ہے، ایک ایسا معاشرہ جہاں مرد کو ہر غلطی کی آزادی دی گئی ہے اور عورت کو ہر ظلم برداشت کرنے کی تلقین۔ سچ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے زیادہ تر مرد بے وفا، وہ بد کردار نہ صحیح تو کمزور کردار کے ضرور ہوتے ہیں۔ نظریں پھسلتی ہیں، باتیں شروع ہوتی ہیں، میسج آتے جاتے ہیں، پھر تعلق بنتے ہیں اور ہر بار ایک ہی جواز دیا جاتا ہے کہ مرد ہیں، یہ سب تو ہو جاتا ہے۔ مرد خود کو حق دیتا ہے کہ وہ دوسرے عورتوں کو دیکھے، ان سے بات کرے، ان کے جذبات سے کھیلے، گھر میں بیوی ہو تو پھر بھی باہر دل لگائے۔ وہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے خود کو قصوروار نہیں سمجھتا، بلکہ الٹا یہ سوچتا ہے کہ وہ کوئی بڑا جرم نہیں کر رہا، کیونکہ وہ دوسری شادی تو نہیں کر رہا جس سے وفاداری کا معیار صرف نکاح رہ گیا ہو۔ اس کے مقابلے میں عورت کا ظرف دیکھیں، وہ جانتی ہے، محسوس کرتی ہے، وہ سب سمجھتی ہے، پھر بھی خاموش رہتی ہے۔ بچوں کے لیے، گھر کے لیے، بدنامی کے خوف سے، معاشرے کے تانوں سے بچنے کے لیے وہ اپنے آنسو چھپا لیتی ہے، اپنی خواہشیں دبا لیتی ہے، اپنی عزت نفس قربان کر دیتی ہے اور پھر بھی مرد کا گھر سنبھالے رکھتی ہے۔ عورت برداشت کرتی ہے کیونکہ اسے یہی سکھایا گیا ہے، یہی بتایا گیا ہے، صبر کرو عورت ہو، برداشت تمہارا زیور ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ خطرہ اس دن سے نہیں جب مرد بے وفائی کرتا ہے، خطرہ اس دن سے ہے جب عورت کے اندر کا صبر ٹوٹ جاتا ہے، جب اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور جب وہ یہ سیکھ لیتی ہے کہ اگر مرد سب کچھ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں۔ جس دن عورت بھی مردوں کی طرح ہو گئی، جس دن اس نے بھی نظریں اٹھانا سیکھ لیا، جس دن اس نے بھی جذبات کو کھیل سمجھ لیا، جس دن اس نے بھی یہ کہنا سیکھ لیا کہ میں بھاگ تو نہیں جا رہی، اس دن صرف ایک گھر نہیں ٹوٹے گا، پورا معاشرہ بکھر جائے گا۔ کیونکہ عورت اگر بگڑ جائے تو نسلیں بگڑتی ہیں، عورت اگر ٹوٹ جائے تو گھر قبرستان بن جاتے ہیں۔ اس لیے مردوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنی وفاداری کو مردانگی سمجھنا چاہیے، اپنی بیوی کو حقیر سمجھنے کے بجائے اس کے ظرف کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کا صبر اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ہر نعمت کی ناقدری کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ باقی میں کوئی اچھا مرد نہیں تھا، لیکن میری قسمت ایک عورت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، وہ عورت اچھی تھی، تبھی میرے ساتھ اچھا ہوا، ورنہ مجھے اولاد کبھی نہ ملتی۔ لیکن میرے 2 بیٹے ہیں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں ان کو اپنے جیسا نہیں بناؤں گا، کیونکہ میں جو کر رہا تھا وہ کوئی اچھا کام نہیں تھا۔ زنا صرف کسی کے ساتھ جسمانی تعلق بنانا نہیں ہوتا، جو میں کر رہا تھا وہ بھی زنا تھا۔